بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امیزنگ پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین تیسری مرتبہ جنگ بندی کا آغاز ہوا اور امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ پوری دنیا خوش ہو رہی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہوگی اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو رہے تھے۔ لیکن امریکہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن دونوں ممالک کے درمیان یہ ثالثی کا کردار ادا نہیں کر پایا اور چند منٹ کے بعد ہی جنگ بندی ختم ہو گئی اور دونوں ممالک نے ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور مسلسل الزامات لگا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان یہ تیسری مرتبہ جنگ بندی کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ناکام ہو چکی ہے اور اس وقت بھی دونوں ممالک ایک دوسرے پر شدید قسم کے حملے کر رہے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین قرباغ تنازع سے متعلق آرمینیا کی ثالثی میں جنگ بندی کا ایک معاہدہ طے پایا تھا اور اس کی اطلاعات پیر سے ہونا تھا، لیکن اسی روز اپنی نوعیت کا یہ تیسرا معاہدہ دونوں فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کے الزامات کے بعد ناکام ثابت ہوا۔ آذربائیجان نے آرمینیا پر اس خطے کے ایک گاؤں پر گولہ باری کرنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ آرمینیا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد آذربائیجان کے حکام نے اپنے متعدد فوجی پوزیشن سے گولیاں چلا کر خلاف ورزیاں کی ہیں۔ فیس بک پر ایک پوسٹ میں آرمینیا کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا یہ ملک جنگ بندی کے اصولوں پر سختی سے عمل کر رہا ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان کے صدر کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، جبکہ آرمینیا اپنے قبضے کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ آذربائیجان مسلسل آرمینیا کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان پر قبضہ کر رہا ہے اور آرمینیا اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے آذربائیجان کو جواب دے رہا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر میزائلوں سے حملے کر رہے ہیں۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل امیزنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آرگنائزیشن سیکورٹی اور کوآپریشن ان یورپ نامی اس تنظیم جس میں دونوں ملک نے ثالثی کرائی، اس کی اگلی ملاقات جمعرات کو متوقع ہے، جس میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس سے قبل امریکہ کی ثالثی سے آرمینیا اور آذربائیجان نے قرباغ کے علاقے میں ایک ماہ میں تیسری مرتبہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق یہ معاہدہ طویل مذاکرات کے بعد طے پایا اور فائر بندی کا آغاز پیر کی صبح سے ہوگا۔ رواں ماہ سے ایسے ہی فائر بندی کے معاہدے کیے گئے تھے، تاہم بعد میں دونوں ممالک کی جانب سے ان کی بھی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان یہ لڑائی قرباغ کے متنازع پہاڑی علاقے میں 27 سپٹمبر سے شروع ہوئی، تاہم حالیہ دنوں میں اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ اتوار کے روز امریکہ کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ نے آرمینیا اور آذربائیجان کی حکومتوں نے اتفاق کیا کہ یہ انسان دوست فائر بندی پیر کے روز مقامی وقت کے مطابق 8 بجے عمل میں آئے گی۔ یہ اعلان امریکی ڈپٹی وزیر خارجہ، آرمینیا کے وزیر خارجہ اور ان کے عزری اہم منصب کے درمیان مشاورت کے بعد سامنے آیا۔ جمعے کے روز دونوں ملکوں کو وزارت خارجہ نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ملاقاتیں کی تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام فریقین کو مبارکباد پیش کی ہے۔ تحفظ اور مقامات کے یورپی ادارے OSCE سے دیگر ثالثی جمعرات کے روز ایک جلسے میں خطے میں کشیدگی پر بحث کریں گے۔ اس سے قبل
रूस की सालसी में होने वाले 2 फायरबंदी के मुआहदे बरकरार नहीं रह सके हैं। नाजरीन, काराबाग वो इलाका है जिसे बैनुल अक़वामी सतह पर आज़रबाईजान का एक हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन वहाँ आर्मीनियाई बशिंदों की अक्सरियत है। इस लड़ाई में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। याद रहे, इस इलाके में शुरू होने वाली कशीदगी जल्द ही तेजी से बड़े पैमाने पर कशीदगी का बायस बनी और कस्बों और शहरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। याद रहे कि यहाँ शीलिंग भी की गई और मुबैना तौर पर पाबंदी का सामना करने वाली क्लेशन एम्यूनिशन का इस्तेमाल भी किया गया। अब तक इस लड़ाई में कई हजार अफराद हलाक हो चुके हैं और शीलिंग से दोनों ही तरफ से शहरी हलाक हुए हैं, जबकि हजारों अफराद अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मौजूदा लड़ाई दहाइयों में होने वाली सबसे बड़ी लड़ाई है और दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को इल्जाम ठहराया है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने 1988 से लेकर 1954 तक इस खित्ते पर जंग की थी और बिलाखिर जंगबंदी का ऐलान किया था। ताहम इस पर बाज़ाब्ता कोई मुआहदा नहीं हुआ। बस ये है कि दोनों फरीकैन के फौजियों और शहरियों की बड़ी तादाद की हलाकतें हुई हैं, लेकिन सरकारी तौर पर दिए गए अदाद-ओ-शुमार की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं हुई है। नाज़रीन, गुज़श्ता सोमवार को आर्मीनियाई फौज ने मरने वालों की फहरिस्त में मजीद 19 फौजियों के नाम शामिल किए। इसके साथ ही इस जंग में और मीडिया की जानिब से मरने वाले फौजियों की तादाद 729 हो गई है। नाज़रीन, रूसी सदर पुतिन के मुताबिक आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान काराबाग के तनाज़े पर हालिया झड़पों के दौरान अब तक तकरीबन 5000 लोग हलाक हो चुके हैं। नाजरीन, यहाँ से अंदाजा लगा लें कि अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया, लेकिन ये सालसी किसी काम ना आई। रूस पहले भी कोशिशें कर रहा है, लेकिन आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान ये जंग नहीं रोकेगी। अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी नहीं होती है तो ये खित्ते की सबसे खतरनाक और आखिरी जंग होगी, क्योंकि इस जंग में अब आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम इस्लामी ममालिक भी शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप देख लें, तुर्की भी इस जंग का हिस्सा बन चुका है और आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है और बाकी ममालिक यही चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया जाए और इनको यहीं पर ख़त्म किया जाए। अगर ये जंग यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है तो याद रहे कि ये खित्ते की आखिरी जंग होगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।